بسم اللہ الرحمن الرحیم 16ویں سپارے میں سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ اور سورۃ الکہف کا کچھ حصہ ہے۔ سورہ مریم کا جو بنیادی مضمون ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک تعالی کے برگزیدہ پیغمبر حضرات انبیاء علیہم السلام وہ سب بھی مشکل کے وقت میں، تکلیف کے حالات میں، تنگیوں کے حالات میں اپنے رب ہی کو پکارا کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنے اللہ ہی کو مشکل کشا، حاجت روا، اپنا کارساز سمجھا اور اسی ہی کی طرف رجوع کرتے رہے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کی پکار اور دعا کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ پاک سے کس عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگی اور اللہ تبارک تعالیٰ سے نیک صالح اولاد طلب فرمائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا اذ نادا ربہ نداء خفیہ، دعا کا پہلا ادب بھی سمجھایا کہ جب زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا بہت آہستہ سے، تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اللہ پاک سے تنہائی میں مناجات کرتا ہے تو آہستہ آہستہ چھپ کے دعا کرے، یہ دعا میں اصل اور افضل ہے۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، دعا کا دوسرا ادب یہ ذکر فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی کمزوری کا اظہار فرمایا کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں بوڑھی ہو چکی ہیں اور میرے بال سفید ہو چکے ہیں، تو اپنی عجز اور اپنی کمزوری کا اظہار فرمایا۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور تیسرا ادب یہ سمجھایا کہ اے میرے پروردگار، میں آپ سے مایوس نہیں ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ میری دعا کو قبول کریں گے اور میری ضرورت کو آپ پورا فرمائیں گے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور چوتھا ادب یہ سمجھایا کہ اے اللہ، میں دعا اس لیے کر رہا ہوں اور یہ اولاد اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد میری اولاد اور میرے خاندان کا کوئی دینی وارث اور جانشین نہیں ہے، مجھے ایسا جانشین چاہیے جو میرے خاندان کی دینی قیادت کرے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور ساتھ ساتھ اپنی عجز اور انکساری اور اپنی کمزوری کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کی کمزوری کو بھی بیان فرمایا۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اے اللہ میری بیوی بھی بڑھاپے کو پہنچ چکی، وہ بھی بانجھ ہے، لیکن فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ تو اپنی جانب سے مجھے کوئی نائب عطا فرما، يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ، اے اللہ جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو، دینی وراثت میں یعنی میرے خاندان کی دینی تربیت کرنے والا ہو۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اے اللہ ایسا لڑکا اور ایسی اولاد عطا فرما کہ تو اس سے راضی ہو۔ اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام کی اس عجز اور انکساری کو جب دیکھا تو اللہ پاک نے حضرت زکریا کو اسی بڑھاپے میں خوشخبری دی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اللہ پاک نے نام بھی خود ہی رکھ دیا۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس نام جیسا کوئی اس سے پہلے گزرا نہیں اور اس کی صفات جیسا کوئی پہلے گزرا نہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ پاک کی قدرت پر کامل بھروسہ اور ایمان رکھتے ہیں اور اعتماد رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یا اللہ اس کی نشانی کیا ہے، کیسے ہوگا لڑکا، کیسے اولاد ہوگی، اس لیے کہ اسباب اولاد کے ختم ہو چکے، میں بھی بڑھاپے میں ہوں، میری بیوی بھی بڑھاپے میں ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قال كذلك قال ربك هو علي هين، اللہ نے ارشاد فرمایا یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ آسان ہے۔ وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، میں نے تجھے پیدا کیا اس سے پہلے تو کچھ نہ تھا، عدم سے تجھے وجود میں لایا، لہٰذا میں قدرت رکھتا ہوں۔ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہوتے ہیں، اللہ پاک سے گہرا تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کی بنیاد پر پوچھا کہ اے اللہ یہ جو تو مجھے لڑکا تو دے گا، اولاد تو عطا کرے گا، اس کی کوئی نشانی
تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ہونے سے پہلے پہلے جب آپ کی اہلیہ امید سے ہو جائیں گی تو اس کے بعد 3 دن تک آپ بات نہیں کر پائیں گے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام 3 دن تک بات نہ کر سکے، اشارے سے کلام کرتے تھے۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب عنقریب آپ کی گودی کو، آپ کی جھولی کو اولاد سے بھرنے والا ہے۔ لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے اس زمانے میں بھی دعوت کے کام کو، تبلیغ کے کام کو جاری رکھا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اپنے خاندان والوں کو، اپنی امت کو یہ نصیحت کرتے رہے اشارے سے کہ تم اللہ پاک کی حمد و ثنا میں لگے رہو اور اللہ کی بندگی میں لگے رہو۔ یہ نہیں کہ عذر ہے، اب زبان کام نہیں کر رہی ہے، بول نہیں سکتا ہوں لہذا بیٹھ جاؤں، نہیں۔ حضرات انبیاء علیہ السلام جس منصب کے لیے بھیجے جاتے ہیں اس منصب کو وہ حتی الوسع پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے پھر زکریا کو بیٹا دیا جس کا نام یحییٰ، اور اس کو ہم نے بچپن ہی سے نبوت عطا کر دی۔ یہ اللہ پاک کے وہ نبی ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے جن کو اللہ پاک نے بچپن سے ہی نبوت دی، ورنہ عام طور پر نبیوں کو نبوت 40 سال کے بعد ملا کرتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے یہ بیٹے یحییٰ اور اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کے دونوں اس ضابطے اور قانون سے مستثنی ہیں۔ ان دونوں کو بچپن میں اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی، اور عجیب حسن اتفاق کی یہ دونوں کے دونوں آپس میں خالہ زاد بھی تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ پاک نے پھر ایسا بیٹا عطا فرمایا۔ دیکھو جب اللہ پاک سے اس طرح سے پر امید ہو کر نیک صالح اولاد بندہ مانگتا ہے تو اللہ پاک اس طرح سے بیٹا عطا کیا کرتے ہیں۔ وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً، ارشاد فرمایا بے پناہ محبت کرنے والا اور بے پناہ پاکیزہ اور پاک باز، وَكَانَ تَقِيًّا نیک، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ اپنے والدین کا فرما بردار، وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا سخت نہیں، سخت مزاج نہیں، نافرمان نہیں، اور جس دن پیدا ہوا اس دن اس پر سلامتی ہو، جس دن مرے گا اس دن اس پر سلامتی ہو، اور جس دن وہ اٹھے گا یعنی قیامت میں اٹھایا جائے گا اس دن اس پر سلامتی ہو۔ یہ 3 دن انسان کی زندگی کے بہت نرالے ہوتے ہیں۔ ایک تو جب انسان اس دنیا میں آتا ہے وہ دن بھی نرالا ہوتا ہے کہ آتے ہی اس کے لیے تمام حساب و کتابوں کو لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے کتنا رہنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، یہ زندگی کے بے شمار مسائل لکھ دیے جاتے ہیں، اس لیے یہ دن بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور دوسرا جس دن خاتمہ ہوتا ہے، انسان کی موت آتی ہے، آدمی ایمان لے کر اس دنیا سے رخصت ہو جائے، خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں خاتمہ کفر پر نہ ہو جائے، یہ دن بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور تیسرا جب وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو اس موقع پر اللہ پاک راضی ہو، یہ دن بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے ان 3 دنوں کا تذکرہ کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا کو ذکر کرنے کے بعد پھر حضرت مریم کی دعا اور پکار کو بھی ذکر کیا کہ ان کو بھی پریشانیاں آئی ہیں، ان کو بھی مصیبتیں آئی ہیں، اور ان کو بھی اس قسم کے حالات سے گزرنا پڑا، اور چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر انہیں بھی خوشخبری دی کہ اللہ پاک آپ کو بغیر اسباب کے اللہ پاک بیٹا دے گا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوگی۔ چنانچہ حضرت مریم اس سلسلے میں پریشان ہوئی کہ میرے لیے یہ کیسے ممکن ہے، اس لیے کہ نہ تو میں نے شادی کی ہے اور نہ میں کوئی فاحشہ اور بدکار عورت ہوں، تو یا اللہ یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہماری جانب سے آپ کے لیے ایک تحفہ ہے، اور اس کو ہم آپ کے لیے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے، باقی آپ پر عیب آئے گا، اس عیب کی صفائی کا بندوبست بھی ہم خود ہی کریں گے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا، عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے گود میں ہی تھے اور لوگ دوڑے ہوئے آئے حضرت مریم کے پاس کہ یا مریم یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، مریم بیٹا کہاں سے آ گیا؟ شادی تو نے کی نہیں، ماں باپ تیرے نیک صالح لوگ تھے، یہ کیا، یہ اولاد کہاں سے آئی؟ فاشارت الیہ، حضرت مریم نے اشارہ کر دیا بیٹے کی طرف کہ اسی سے پوچھو یہ کہاں آیا، کہاں سے آیا ہے۔ قالو، لوگ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اما عجیب بات کرتی ہو، یہ بچہ کیا بات کرے گا، یہ تو ابھی گود میں ہے اور پہلے دن کا ہے اور چند گھنٹے ہوئے اس کی پیدائش اور ولادت کو، یہ کیا کلام کرے گا؟ یہ کہنا تھا کہ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام خود ہی بول پڑے کہ کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ